پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک ہے سوشل سائنس اور یہ کلاس 8 کے لیے ہیں۔ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یعنی رولنگ دا کنٹری سائڈ، جو آپ لوگ اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیسن نمبر 3 ہے یا چیپٹر نمبر 3۔ آج ہم نے اس کا سب ٹاپک پڑھتے آ رہے تھے، ہاؤ واز انڈیگو کلٹیویٹڈ۔ کل ہم نے اس کا ایک پارٹ پڑھا تھا، یعنی نیج سسٹم۔ آج ہم نے اس کا روایتی سسٹم پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، نیج سسٹم میں ہم نے دیکھا تھا پلانٹرز جو تھے، جو یورپ سے آئے تھے، یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی چھوڑ کر ان کو یہاں زمین خریدنی تھی، خریدتے تھے، پھر اس میں کیا کرتے تھے، انڈیگو کلٹیویٹ کرتے تھے۔ یعنی سب کچھ ان کو پہلے کیا کرنا تھا، محنت کش یا مزدور لگانے تھے اس زمین پر، پہلے زمین خریدنی تھی، اسی طرح مزدوروں کو ہائر کرنا تھا، پھر ان کو یہ کلٹیویٹ کرنا تھا زمین کو۔ لیکن اس سسٹم میں چونکہ ان کو بہت ساری پرابلمز آ گئی، جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو آسانی سے مزدور نہیں ملتے تھے۔ اگر مزدور ملتے تھے تو پھر ان کو پلگ اور بلیکٹس نہیں ملتے تھے، یعنی ہل اور بیل اس زمین کو تیار کرنے کے لیے جو چاہیے تھا وہ نہیں ملتے تھے۔ مزدور بھی اس طرح سے نہیں ملتے تھے۔ اب انہوں نے اس نیج سسٹم کا متبادل ڈھونڈا۔ متبادل اس کا انہوں نے ڈھونڈا رائٹی سسٹم۔ رائٹ، جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلی یعنی جب ہم پڑھتے تھے ساؤتھ انڈیا میں، جیسے میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا تھا، رائٹس کن کو کہتے ہیں، کلٹیویٹرز کو، یعنی جو کام کرتے ہیں زمین پر، جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں، زمین پر کام کرتے ہیں، یا آپ بتائیں گے پیزنٹس جو تھے، ان کو رائٹس کہتے ہیں۔ آج یہی سسٹم پڑھنا ہے، یعنی یہ دوسرا انہوں نے اب نیج سسٹم کا متبادل ڈھونڈا ہے۔ نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یا آپ تنگ آ گئے تھے نیج سسٹم سے، ان کو اب اپنا فائدہ نہیں ملتا تھا، یہ دیکھتے تھے کہ ہمیں اب اس میں فائدہ نہیں آ رہا ہے۔ اب انہوں نے دوسرا اس کا متبادل رائٹی سسٹم ڈھونڈا۔ اس رائٹی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے بچوں، یہ دیکھا، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے، میں نے لکھا ہے کنٹریکٹ بیسڈ سسٹم ہے یہ کنٹریکٹ بیسڈ سسٹم آف انڈیگو کلٹیویشن، یاد رکھیں گے۔ یعنی یہ زمیندارز یا پیزنٹس اور پلانٹرز کے درمیان کنٹریکٹ ہوتا تھا، کنٹریکٹ باضابطہ بنایا جاتا تھا اور ان سے دستخط لیے جاتے تھے۔ یاد رکھیں گے آپ، کلٹیویٹر سے دستخط لیا جاتا تھا اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ دا پلانٹرز فورسڈ رائٹس، یاد رکھیں گے، وہ فورس کرتے تھے کن کو، رائٹس کو، پیزنٹس کو، ٹو ورک انڈر این ایگریمنٹ، آپ کو اس ایگریمنٹ کے تحت ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کو انڈیگو کلٹیویٹ کرنا ہے اس سسٹم کے تحت۔ آپ بتائیں گے، اگر آپ دیکھیں گے لینڈ پیزنٹس کا ہے، اب ان کو انہوں نے دیکھا نہیں، ہمیں زمین خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین آپ ہی کا ہے، لیکن آپ کو ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، ایگریمنٹ کرنا ہے۔ آپ کی زمین، ہمارے پیسے، آپ کو ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ اس پر پیداوار جو ہوگی وہ انڈیگو ہوگی۔ یہ آگے پڑھیں گے۔ اس کیپٹل، یعنی جو کیپٹل، جو پیسہ لگائے گا یا جو منافع ہوگا وہ کس کا ہوگا، پلانٹر کا ہوگا۔ یعنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ جو تھے وہ پیسہ خرچ کریں گے، ہمارا کام پیسہ دینا ہے، آپ کا کام اس میں محنت کرنی ہے، انڈیگو اگانا ہے، انڈیگو تیار کر کے دینا ہے۔ یہ ایسے ہم سمجھیں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے دوسری ڈیفینیشن آپ کو میں نے لکھی ہے یہاں، رائٹس وائر فورسڈ، یعنی پیزنٹس کو فورس کیا جاتا تھا بائی پلانٹرز۔ کون؟ پلانٹرز جو تھے،
ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو آئے تھے یا جو یورپ سے یہاں آئے تھے، جیسا کہ ہم نے پچھلی لیسن میں پڑھا تھا، ٹو سائن اے کنٹریکٹ، آپ ہمارے درمیان ایک ایگریمنٹ سٹا، جس کو سٹا بھی کہتے ہیں، ہوگا. ایٹ اے ٹائم ولیج ہیڈ مین سائن دا ایگریمنٹ، یعنی آن بہاف آف پیزنٹس یا کلٹیویٹرس، ولیج ہیڈ مین کے پاس یہ جاتے تھے پلانٹرس، اور اس سے ایگریمنٹ لیتے تھے. یاد رکھیں گے، ایگریمنٹ پر دستخط لیا جاتا تھا اس سے، اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پیسے ہیں، آپ کاغذ لاؤ، ہم ایگریمنٹ کریں گے. ایگریمنٹ میں کیا ہوتا تھا یاد رکھیں گے، دیکھتے ہیں ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے. کیش واز پرووائڈیڈ ٹو دا رائٹ اے لو انٹرسٹ ریٹ ٹو گرو انڈیگو، ان کو ایڈوانس میں دیا جاتا تھا، اسی لیے پیزنٹس جو تھے وہ پھنستے تھے، پیسے دیکھ کر وہ پھنس جاتے تھے. یہ جو تھے پیزنٹس، یعنی ان کو ایڈوانس میں پیمنٹ ملتی تھی، وہ بھی لو ریٹ پر، لو انٹرسٹ ریٹ پر، تاکہ آپ کو کیا کرنا ہے، انڈیگو اگانا ہے. جب یہ لون دیتے تھے، ان کی شرط کیا تھی، بٹ دا لون کمیٹڈ دا رائٹ ٹو کلٹیویٹ انڈیگو آن ایٹ لیسٹ 25% آف دا ایریا انڈر ہز ہولڈنگس. کلٹیویٹرز کو یہ لون اس لیے دیا جاتا تھا اور ان سے ایگریمنٹ لیا جاتا تھا ایڈوانس ایگریمنٹ. اس ایگریمنٹ پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ ہم آپ کو ایڈوانس میں پیسے دیں گے، آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کی جو زمین ہے اس کا 25%، یاد رکھیں گے، زمین کے 25% جو ہوگا آپ کو اس پر انڈیگو کلٹیویٹ کرنا ہے. یاد رکھیں گے، آپ کو اگر آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس اگر 100 کنال زمین ہے، 25 کنالوں پر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 25 کنالوں پر انڈیگو کلٹیویٹ کرنا ہے. یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کن کے درمیان، رائٹس اور پلانٹرز کے درمیان. پلانٹرز کون تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ، یا ہم بتائیں گے جو برٹین سے یہاں انڈیگو کلٹیویٹ کرنے کے لیے آئے تھے ٹھیکیدار بن کے، ایسے ہم بتائیں گے. اگر آپ دیکھیں گے یہاں دیکھو، پلانٹرز کیا کرتے تھے کلٹیویٹرز کے لیے، سیڈز اور ڈرلز. یاد رکھیں گے، جو کھاد یا ہم بتائیں گے جو بھی اس میں یہ لگتا تھا، کھاد لگتی تھی یا یہ ان کا تھا، پلانٹرز کا تھا. اور سیڈز جو تھے، بیج وہ بھی کن کا تھا، پلانٹرز کا. اب کلٹیویٹرز کو کیا کرنا تھا، فارمنگ، یعنی کلٹیویٹرز جو پیزنٹس تھے ان کو محنت کرنی تھی کس میں، اس زمین پر. یہ فصل تیار کرنے کے لیے صرف زمین پر فصل ہی تیار نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کو اچھی طرح ہارویسٹ بھی کرنا ہے. یاد رکھیں گے، آپ کہتے ہیں اس سسٹم میں کلٹیویٹرز پھنستے ہیں. اب آپ دیکھیں گے میں نے کیا لکھا ہے، پرابلمز ان رائٹی کلٹیویشن. یاد رکھیں گے، اگر پرابلمز تھی وہ یہاں پلانٹرز کو نہیں تھی، بلکہ اب کون پھنستے تھے، کلٹیویٹرز. سائیکل آف لونز پرووائڈیڈ ٹو بی ڈیٹرمنٹل فار پیزنٹ. سائیکل آف لونز آپ دیکھیں گے، ایک سال چونکہ ایڈوانس میں ان کو یہ لون دیتے تھے، یہ ایک سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے بھی ایڈوانس میں، ایسے ہی یہ سسٹم چلتا رہتا تھا. اس سے کیا ہوتا تھا، یہ جو پیزنٹس تھے وہ ان کے انڈر ان کو کام کرنا تو پڑتا ہی تھا، کیونکہ پیسے کی وجہ سے وہ تو پھنستے تھے، پیسے کی ضرورت پڑتی تھی پیزنٹس کو، اور وہ پھنستے جا رہے تھے ان کے انڈر، یا بتائیں گے ہم ان پلانٹرز کے انڈر پھنستے جا رہے تھے. پیزنٹس کہتے ہیں، پیزنٹس who were initially tempted the، اور آپ دیکھیں گے tempted loans realized how harsh the system was. یہ کہتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے لون لیا تھا کن سے، ان کو سمجھ آئی تھی، نہیں ہم نے تو یہ غلطی کی ہے،
ہاؤ ہارش سسٹم واز، یعنی یہ سسٹم کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یاد رکھیں گے. آپ بتائیں گے یہاں ہم کتنے مجبور ہوتے ہیں یہ ایڈوانس پیسے لینے سے. The price they got for the indigo they produced was very low. انڈیگو کے لیے جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ بہت کم ملتا تھا ان کو. یاد رکھیں گے کن کو؟ کلٹیویٹرز کو. زیادہ فائدہ کن کو ہوتا تھا؟ پلانٹرز کو. اس لیے پلانٹرز کے لیے یہ سسٹم بالکل ٹھیک تھا. دا سائیکل آف لونز نیور اینڈڈ. یہ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لونز سسٹم یہ اینڈ نہیں ہوتا تھا. ایک سال کے لیے لیا تھا ایڈوانس، اب ان کو مجبوری پڑتی تھی دوسرے سال کے لیے بھی ان کو ایڈوانس یہ لون لینا پڑتا تھا کمپنی سے. اس لیے وہ زمیندار جو تھے وہ پھنستے جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں. اب کیا ہوتا تھا؟ فائٹ فار دا لینڈ. اب آپ دیکھیں گے فائٹ فار دا لینڈ کیا ہوتی تھی. دا پلانٹرز یوزولی انسسٹڈ دیٹ indigo should be، یعنی میں نے لکھا should be cultivated on the best soils in which peasants preferred to cultivate rice. اب ان کو چونکہ پیسے لیے تھے، اب پلانٹرز جو تھے وہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ نہیں، آپ کو اسی زمین پر یہ انڈیگو اگانا ہے جس زمین پر آپ رائس تیار کرتے ہیں. آپ ایسے سمجھیں گے، ایسے ہم سمجھیں گے کہ اب وہ ان کو بتاتے تھے نہیں، آپ کی جو بیسٹ زمین ہے، جو آپ کی فرٹائل زمین ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہی استعمال کرنا ہے انڈیگو اگانے کے لیے. اس میں آپ رائس نہیں اگائیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ آپ جس میں رائس اگاتے ہیں اسی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ انڈیگو بھی اگانا ہے. یعنی 25%، چونکہ ان کو ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا تھا 25% لینڈ جو ہے، جو آپ کو فرٹائل لینڈ ہے، وہی استعمال کرنی ہے انڈیگو اگانے کے لیے. اتنا ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں گے پھر کیا ہوتا تھا انڈیگو سے. انڈیگو اگانے سے یہ نقصان تھا. کیا نقصان تھا؟ انڈیگو مور اوور ہیڈ ڈیپ روٹس. یاد رکھیں گے ڈیپ روٹس ہوتے تھے انڈیگو کے. اینڈ اٹ ایگزاسٹڈ دا سوائل فرٹیلٹی ریپیڈلی. یعنی یہ کیا کرتی تھی؟ زمین کو کھا جاتی تھی. یا میں آپ کو ایسے بتاؤں، جب ایک بار اس پر انڈیگو اگایا جاتا تھا رائس فیلڈز پر، تو دوسرے سال اس پر مشکل ہوتی تھی. یعنی اب وہ اتنی فرٹائل نہیں رہتی تھی کہ ہم دوسرے سال اس پر کیا کریں؟ رائس اگائیں. اب کیا کرتے تھے؟ اب چونکہ تنگ آ گئے تھے لوگ، یہ کلٹیویٹرز تنگ آنے کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہیں. یہ لڑائی کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا کل پڑھیں گے. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.